السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کہانی جو میں نے دو دوستوں کی سنی وہ میں آج آپ کو بھی بتا رہی ہوں۔ تو وہ یہ تھا کہ وسیم صاحب جو تھے وہ کہیں کام کرتے تھے، رات آج ان کا پروگرام بنا کچھ نیا، تو انہوں نے اپنے دوست فاروق کو فون کیا اور کہا کہ رات کو 10 بجے اس ہوٹل پہ پہنچ جانا، پھر ہم دونوں مل کے کڑھائی کھائیں گے۔ وہ کہنے لگے اچھا بھائی، ہم سوچنے لگے کہ آج میرے دوست کو پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک سے فون کر کے مجھے بلا رہا ہے۔ خیر انہوں نے بڑی کوشش کی، جلدی کام ختم کیا اور وہ بڑے تیار ویار ہو کے وہاں پہ ہوٹل پہ پہنچ گئے۔ اب ہوٹل پہ پہنچ کر ان کو ڈھونڈ رہے کہ وہ ہے کہاں، چاروں طرف دیکھا کہیں بھی نہ ملے، وہ سب طرف سناٹا پڑا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے ادھر ادھر جھانکا تو دیکھا فیملی روم سے آوازیں آ رہی تھی بات کرنے کی۔ وہ فیملی روم میں چلے گئے، وہ سوچا کہ شاید اپنی فیملی لائے ہوں گے۔ اب جیسے ہی وہ اندر گئے تو دیکھا 2 برقع پہنی ہوئی خاتون بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ ان کے ساتھ اور باتیں کر رہی تھیں۔ خیر وہ ان کو دیکھ کے ایک دم رک گئے، لیکن وسیم نے کہا اندر آ جاؤ فاروق، اندر آ جاؤ، آ کے بیٹھو۔ جب وہ وہاں بیٹھے تو انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ میری دوست ہے، اس کا نام یہ ہے اور دوسری کا نام کچھ اور بتایا۔ اس طرح کر کے ان دونوں لڑکیوں کے نام بتائے اور کہا کہ یہ دونوں لڑکیاں تنہا ہیں، ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، ایک سے میں شادی کر رہا ہوں اور ایک سے تم کر لو۔ تو وہ سوچ میں پڑ جاتا، کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی۔ تو خیر وہ لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں اور پھر ان کو بھی دیکھتی ہیں، نقاب پہنے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، خیر نقاب نکال دیتی ہیں اپنے چہرے واضح کرنے کے لیے اور بتاتی ہیں کہ بھئی آپ ہم سے شادی کر لیں، ہم تیار ہیں، کیونکہ ہم لوگ بالکل تنہا لڑکیاں ہیں۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہم آپ سے شادی کر سکتے ہیں۔ فاروق کہنے لگا، تو کہنے لگی دوسری لڑکی جو تھی وہ کہنے لگی کہ نہیں بھائی مجھے معلوم ہے آپ کے 2 بچے بھی ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے کر لیں گے تو میری زندگی سنور جائے گی۔ جو وسیم صاحب ہوتے جس لڑکی کو وہ پسند کر رہے تھے اس کا نام عذرا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں عذرا سے شادی کر لیتا ہوں۔ خیر ساری بات طے پا گئی، وہ راضی ہو کے کہنے لگے ہماری بیویوں کو نہیں پتہ چلے گا، نہ گھر والوں کو پتہ چلے گا، خاموشی سے ہم نکاح پڑھائیں گے اور ان کو الگ گھر لے کے دیں گے، یہ دونوں بہنیں ساتھ رہیں گی اور آپ فکر نہ کریں اور سب سیٹ ہو جائے گا یہ وہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ یعنی کہ آج کڑھائی پروگرام نہیں تھا، بلکہ آج آپ میرے سے پلان بنا رہے تھے کہ ہم شادی کر لیں اس طرح۔ تو وسیم صاحب کہنے لگے ہاں بھائی یہی سوچا تھا، میں کب سے ان لوگوں کو جانتا ہوں، بہت اچھی لڑکیاں ہیں اور یہ ہے تو اب ان کو سہارا دینا ہے۔ خیر اب بھی بڑا انجوائے کرتے ہیں، خوشی خوشی کھانا کھاتے ہیں اور رشتہ طے ہو جاتا ہے اور ٹائم بھی طے ہو جاتا ہے نکاح کا اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھر بل والے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے بل لے لیں۔ جیسے ہی وہ ویٹر بل لے کے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کا بل تو پے ہو چکا ہے، آپ کو بل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بل پے ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگا ہمارا بل پے چکا، کس نے پے کیا ہمارا بل؟ وہ پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بل، جو باہر کوئی بیٹھی ہوئی ہیں 2 خاتون انہوں نے پے کیا ہے۔ وہ کہنے لگی 2 خاتون بیٹھی ہوئی کون ہے وہ؟ اب دیکھتے ہیں تو بہت ہی نقاب میں برقع لگائے ہوئے 2 خاتون بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہاں سے۔ یہ دونوں دوست حیران ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ کون آ گیا جس نے ہمارا بل دے دیا ہے۔ خیر وہ کہتے ہیں چلو بھی اگر کوئی نیک لوگ ہوں گے، سوچا ہوگا کسی بچیوں کو سہارا دے رہے ہیں اس لیے وہ ہمارا بل دینے آ گئے۔ کہتے چلے چل کے ان کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی بیگم صاحبہ آپ کا بڑا بڑا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارا بل ادا کر دیا ہے، آپ ہیں کون ہم جاننا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ لڑکیاں کہتی ہیں ہم ابھی بتاتے ہیں آپ کو ہم ہیں کون۔ وہ دونوں اپنا نقاب گرا دیتی ہیں، اپنا چہرے سے نقاب گرا دیتی ہیں اور دونوں دیکھ کے ایک دم حیران ہو جاتے ہیں، ان کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ دونوں کی بیوی ہوتی ہے، ایک فاروق کی بیوی ہوتی ہے اور ایک وسیم کی بیوی ہوتی ہے۔ دونوں کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ آپ آج یہاں پر تفریح کا پروگرام بنا رہے ہیں اور آپ کا پروگرام بھی سن لیا تھا، تو اس لیے ہم یہاں پر آ کے کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے آپ کا بل دے دیا، کوئی بات نہیں، اب آپ گھر چلیں، ہم آپ کو کہاں گھر پر کل بیگم کہ نہیں بیگم تم نے بل کیوں دیا، میں دے دیتا، یہ وہ دونوں یوں کر کے بہانہ بناتے رہے، ان کے پاس الفاظ نہیں تھے جواب دینے کے لیے اور دونوں پریشان ہو گئے۔ خیر ان لڑکیوں سے خدا حافظ کا، دونوں نے جلدی اور دونوں شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ گھروں کو روانہ ہوئے۔ اب اللہ جانے ان کی گھر جا کے کیا حالت ہوئی ہوگی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔